بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 جون 2022 اس وقت ہے اور 1:30 بجے کا وقت ہے۔ ہمیں عامر لیاقت حسین جو کہ پاکستان کی ایک معروف شخصیت ہیں، ان کی فوتگی کی خبر موصول ہوئی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ تو وہ زین اسلم سے ان کے متعلق رائے لیں گے کہ وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو کس نظریے سے دیکھتے تھے۔ زین اسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم کے تاثرات میرے چہرے پر آپ دیکھ سکتے ہیں، انتہائی غم ہے۔ ایک ایسے عظیم شخص کو آج ہم نے کھو دیا جو تمام زندگی ہمیں انٹرٹین کرتا رہا، ہماری تفریح کا سامان بنا رہا، ہمیں اچھے برے کی تمیز بھی سکھاتا رہا۔ کم از کم ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ایک وہ شخص جس نے 20 سال تک آپ کو انٹرٹین کیا، آپ نے اس کو ایک لڑکی کے جھوٹے بیانیے یا سچے بیانیے پر سامنے آنے پر آپ نے اس کو زانی قرار دے دیا۔ یہ ایک بہت غم کی بات ہے، انتہائی غم کی بات ہے کہ ہم نے اپنے اصلی دوستوں کو چھوڑ کر دوسروں کی بات پر یقین کیا۔ عامر لیاقت میرے نزدیک ایک عظیم انسان تھا جس نے ہمیشہ پاکستان کے نظریے کو بلند کیا، ہمیشہ پاکستان کی بات کی۔ کبھی انڈیا نے پاکستان کے خلاف بات کی تو عامر لیاقت وہ پہلا شخص تھا جو کھڑے ہو کر پاکستان کا دفاع کرتا تھا۔ ناموس رسالت کی بات آئی، عامر لیاقت نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر تمام حکومتی ارکان کو للکارا اور کہا کہ اگر ناموس رسالت پر کوئی آنچ آتی ہے تو میں اس نیشنل اسمبلی کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہر اہم موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستانیوں نے اس کو کیا کیا؟ غدار قرار دے دیا۔ تم ہو غدار، تم وہ نہیں تھا غدار، وہ محسن پاکستان تھا، اور محسن پاکستان کی تم عزت نہیں کر سکتے۔ آج جب وہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے تو اب آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقتوں میں بہت سے بیان آنے والے ہیں کہ عامر لیاقت ایسا بندہ تھا، ایسا بندہ تھا، ایسا۔ لیکن جب وہ زندہ تھا تب آپ نے کیا کیا؟ اس کو تکلیف پہنچانے کا کوئی سامان چھوڑا؟ آپ نے نہیں چھوڑا۔ آپ نے اس پر بہتان باندھے، اس کی ذاتی زندگی کو اپنے پوسٹوں پر شیئر کیا، اس کے نظریے، اس کے بیان کو غلط انداز میں آپ نے دوسروں تک پہنچایا۔ کیا یہ ہے پاکستان؟ اور اس کی پاکستانیت دکھ ہے، رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ زین اسلم۔ بچپن سے ان کے بیانات وغیرہ، ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے تھے تو بہت اچھا دیا انہوں نے۔ اسی کے ساتھ کاش عامر لیاقت ان کے والد ہوتے۔ بہت بہت شکریہ۔